بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، ابھی میں آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کروں گا، ایک اچھے خواب کی اہمیت اور برے خواب سے بچنے کی تدبیر۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ محترم دوستو، اچھے خواب کی اہمیت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رؤیا صالحہ جزء من النبوہ 46 جزء من النبوہ، کہ نبوت کے 46ویں اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اچھا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ گو خواب اچھا خواب دیکھنے والا نبی نہیں بن سکتا، لیکن نبوت کے اجزاء میں سے ہے۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام کی اللہ کی طرف سے اچھے خوابوں کے ذریعے سے مدد کی جاتی تھی، ان کی تربیت کی جاتی تھی، ان کو اچھی بات کا حکم کیا جاتا تھا، اسی طرح جس کو اللہ کی طرف سے اچھا خواب نظر آئے گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے وہ، اور اللہ کی طرف سے اس کی مدد اور تائید ہے۔ اسی طرح برا خواب، اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ اگر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے برا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے، اور اگر تھوکنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ تھوکنے کا اشارہ کرے۔ تو یہ برے خواب سے بچنے کی تدبیر ہے، لیکن برے خواب کو بیان کرنا منع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ برا خواب بیان نہ کیا جائے، اس سے حد الوسع بچنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اگر برا خواب کسی نے کسی کو بیان کیا اور اس معبر نے اس کی تعبیر جیسی بیان کی ویسے ہی اس کے اوپر ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس کے اوپر وارد ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے اوپر وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ لہٰذا برا خواب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اچھا خواب بیان کرنے کا حکم ہے، کیونکہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے یہ، اور یہ اس کی رہنمائی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ کسی ایسے شخص سے بیان کرے جو اس کا دوست ہو، جو اس کا خیر خواہ ہو، جو ذی رائے ہو اور عالم دین ہو اور اصول تعبیر سے وہ واقف ہو۔ ایسے شخص کو اپنا خواب بیان کرنا چاہیے تاکہ اس کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ لہٰذا اچھے خواب کی اہمیت یہ ہے کہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور برا خواب اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور اچھے خواب کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے، برے خوابوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔